والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسر. آیات مبارکہ سورہ نمل کی ہیں اور ان میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان ذرائع کا محتاج ہے، بلکہ اللہ کے سوا ہر چیز محتاج ہے اسباب کے۔ اللہ واحد لا شریک ایک ایسی ہستی ہے جو کسی سبب کا، کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ پھر جو چیزیں اسباب ظاہرہ سے بالا تر ہیں، انسان کی ظاہری نگاہ نہیں دیکھ سکتی، انسانی عقل سوچ نہیں سکتا، انسان اسے چھو نہیں سکتا، انسان کے جو ظاہری ذرائع ہیں ان سے بالا تر ہیں، ان پر کس طرح سے وہ اتنا اعتماد کرے کہ زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے۔ چونکہ فما لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ غیب وہ بات ہوتی ہے جسے جاننے کے لیے درمیان میں کوئی ذریعہ یا واسطہ نہ ہو۔ آپ کے ہمارے وسائل، ذرائع، ادراکات، سوچوں، علم، ان سب چیزوں سے وہ بات پرے ہو، اسے جاننے کے لیے درمیان میں کوئی ذریعہ یا واسطہ نہ ہو۔ تو فرمایا اس طرح جاننا تو صرف اللہ کی صفت ہے، وہ ذریعوں کا محتاج نہیں۔ دوسری بات، لوگوں کو اس کی بھی خبر نہیں کہ انہیں پھر کب اٹھنا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، کب قیامت قائم ہوگی، کب میدان حشر لگے گا، کب محاسبہ ہوگا، اس کا بھی لوگوں کے پاس کوئی قطعی بات، ان کے اپنے مزاج کے مطابق انہیں اس پہ یقین کرنا آسان نہیں ہے۔ بلکہ آخرت کے بارے میں تو ان کا علم جواب دے چکا۔ انسانی علوم، انسانی عقول، انسانی علوم کے ذرائع آخرت کو پانے میں ناکام ہو چکے۔ انسان کے سارے وسائل اس بات کو جاننے سے معذور ہیں کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اور وہ کب زندہ ہوگا۔ اس لیے انہیں اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ بات سنتے ہیں تو اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو، آخرت کے لیے تو لوگ ایسے ہیں جیسے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کوئی اندھا ہو تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہر چیز گل سڑ کر خاک ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی،
ہمارے باپ دادا اب تک کتنی نسلیں گزر گئیں، تو کیسے انہیں پھر کھڑا کیا جائے گا؟ اور یہ اس طرح کی باتیں، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، اس طرح کی باتیں تو پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی کہی جاتی رہیں، پھر اب تک کوئی کھڑا تو نہیں ہوا، کوئی زندہ تو نہیں ہوا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو ہیں یہ سب قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، کوئی ان میں صداقت نہیں ہے۔ اب جو کافر ہے وہ یہ اعلانیہ کہہ دیتا ہے، لیکن جو دعوی ایمان کرتا ہے وہ کہتا نہیں، سوچتا وہ بھی اسی طرح۔ اس لیے کہ اگر اس کے عمل کی اصلاح نہیں ہوتی، اگر وہ آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا تو آخرت پر یقین کیسے کرتا ہے؟ اگر وہ خود کو برائی سے روکنے کی محنت نہیں کرتا، کسی نیکی کو کرنے کے لیے مجاہدہ نہیں کرتا، تو وہ کیسے اسے روک سکتا ہے؟ اب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ انسان کیسے مان لے کہ آخرت ہوگی؟ انسان کیسے یقین کر لے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اور سب سے بڑا غیب خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جسے کسی ذریعے سے انسان نہیں جان سکتا، اپنے جو وجود میں اس کے ذرائع ہیں ان سے نہیں جان سکتا، اللہ یہ کہ تعلیمات نبوی اسے بتائے۔ اسی طرح آخرت، بعثت، قیامت، یہ سارے وہ غائب ہیں جن کے بارے اسے اطلاع دی جاتی ہے، ورنہ اس کے اپنے وسائل اور اس کے اپنے ذرائع سے تو بالا تر ہیں۔ اور جو علوم انبیاء کو عطا ہوتے ہیں انہیں اطلاع عن الغیب کہا جاتا ہے۔ انبیاء کو اللہ کریم مطلع فرماتے ہیں، ایک سبب ہوتا ہے نبی کے جاننے، بغیر کسی سبب کے جاننا یہ اللہ کی شان۔ اگر کوئی باتیں جتنی حقائق انبیاء کو بتائے جاتے ہیں تو اللہ کریم بتاتے ہیں تو وہ جانتے ہیں۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ چن لیتا ہے۔ تو نبی کے علوم جو ہوتے ہیں وہ اطلاع عن الغیب ہوتا ہے، لیکن نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے گناہ کا تصور نہیں ہوتا، نبی ازل سے اللہ کا منتخب شدہ چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، تو اس کی پاکیزگی، اس کی عصمت، اس کی روح کی لطافت اسے اللہ سے ایسا پیوست کرتی ہے کہ اس میں شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ نبی کا یقین اس درجے کا ہوتا ہے کہ جس میں لغزش کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عوام آدمی کے ماننے کے لیے بنیاد بنتا ہے خود نبی کے ساتھ ایمان۔ نبی کو نبی ماننے میں اس کا یقین کتنا پختہ ہے، جتنی پختگی اس یقین میں ہوگی اتنی پختگی ان باتوں اور ان عقائد میں آئے گی جو تعلیمات نبوی میں ہوں گے۔ اگر خود نبی کی ذات پر اس سے یقین کامل نہیں ہے تو نبی کے بتائے ہوئے اللہ کے بارے بھی اسے یقین حاصل نہیں ہوگا۔ خود نبی کی ذات میں اگر اسے یقین حاصل نہیں ہے تو نبی کی بتائی ہوئی آخرت کی باتوں کے بارے میں بھی اسے یقین کامل حاصل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ رشتہ یقین کیسے استوار ہو؟ جس طرح اللہ کی ذات کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے نبی کے ساتھ کہ نبی کو یقین کی دولت سے مالا مال رکھتا ہے، اسی طرح نبی کی توجہ میں بھی ایک اثر ہوتا ہے، نبی کے وجود میں برکات ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں جو ماننے والے کو، مومن کو
نبی کے ساتھ اس طرح پیوست کر دیتی ہیں کہ اس میں شکوک کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نبی کی بات کو ماننے کے لیے دلائل کا محتاج نہیں رہتا، اس کے پاس سب سے بڑی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ نبی نے یہ فرما دیا، بس یہ سب سے پہلی اور آخری دلیل اس کے پاس یہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کو ہم دیکھیں تو ان کے پاس ہر بات کی صرف ایک ہی دلیل تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا۔ صلح کے لیے، جنگ کے لیے، معاملات کے لیے، عبادات کے لیے، ہر کام کے لیے ان کی دلیل ایک ہی تھی۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات میں یہ کمال تھا کہ ایمان کی نگاہ جس نے دیکھ لیا حضور کو ایمان لانے کے بعد، یا اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑ گئی تو کچھ ایسی کیفیات منتقل ہوتی تھی اس میں کہ وہ ایک الگ انسان بن جاتا تھا۔ جس طرح ذات باری کا ہر بندے کے ساتھ رابطہ ہے، ہر بندے کو پیدا کرتا ہے، ہر بندے کو روزی دیتا ہے، ہر بندے کو قوتیں دیتا ہے، ہر بندے کی ہر ضرورت ہر جگہ پوری کر رہا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہر وقت اس کا رابطہ ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، لیکن جو رابطہ نبی کے ساتھ ہے وہ نبی کے ساتھ ہے، وہ دوسرے کے ساتھ ہے۔ اس رشتے، اس تعلق، اس نسبت کی وجہ سے جو یقین کامل انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ انہی کا مقام ہے۔ اسی طرح نبی کے وجود، نبی کی ذات کے ساتھ جو رشتہ ان لوگوں کو نصیب ہو گیا جنہیں صحابی کہا جاتا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے، وہ دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کے بعد قرآن ان پر یہی نازل ہوا، اور بیشتر صحابہ ایسے بھی ہیں جو قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے حضرات بھی ہیں جو نماز فرض ہونے سے پہلے چلے گئے، ایسے حضرات بھی ہیں جو روزہ فرض ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے حضرات بھی ہیں جو شراب کی حرمت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن شرف صحابیت میں سب شریک ہے، سارے صحابی ہیں، چونکہ شرف صحابیت کا تعلق ایمان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آنے، یا آپ کی نگاہ پاک میں آنے، یا آپ کے وجود اطہر پر نگاہ پڑنے سے تھا۔ اس سے جو ایک کیفیت منتقل ہوتی تھی، اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو ہم دنیا سے سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا اچھا گویا ہے، بڑا اچھا گاتا ہے، فلاں کا بڑا اچھا آواز ہے، لیکن کبھی جب اس کا گانا خود سننے کا اتفاق ہوتا ہے تو ان بتائی ہوئی باتوں کے علاوہ ایک اثر ہوتا ہے۔ ہم دنیا سے سنتے ہیں کہ فلاں بہت خوبصورت آدمی ہے، جب کبھی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے جمال کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ اپنی ایک حیثیت ہمارے مزاج میں پیدا کرتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت بڑا مقرر ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، سنتے رہتے ہیں، لیکن جب اسے تقریر کرتے ہوئے سنتے ہیں تو پھر اور بات ہوتی ہے۔ میں ایک آدمی بتا رہے تھے کہ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جلسہ ہو رہا تھا موچی دروازے میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی جلدی تھی، ہائی کورٹ میں میری پیشی تھی صبح، اور مجھے وکیل کو کاغذات دکھانے تھے، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ رات کو 9-10 بجے وکیل سے ڈسکس کر لوں اور پھر صبح پیشی ہے۔ تو بخاری صاحب کا جلسہ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا ان کی بڑی شہرت سنی ہے، بڑی تقریر کرتے ہیں، تو چلو 5-10 باتیں ان کی سن تو لیں، کیسی تقریر کرتے ہیں۔ تو میں پیچھے جا کر، وہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا، کھلی گراؤنڈ ہے، کھڑا تھک گیا تو بیٹھ گیا، بیٹھا تھک گیا تو اس طرح لیٹ کر کونی رکھ لی فائل پر۔ تو جب انہوں نے تقریر ختم کی، فجر کی اذان ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی
کہ رات کیسے گزر گئی، وہ 5-5 7-7 گھنٹے تقریر کر لیتے تھے۔ جب ایک آدمی سنتا رہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری بہت بڑا مقرر ہے، لیکن جب اسے سننے کا اتفاق ہوا تو پھر کیفیت اور سی بات ہے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں اللہ ہے، لیکن نبی جس طرح اللہ کی محفل میں ہوتا ہے اس پر اور کیفیت ہوتی ہے۔ ہم سنتے ہیں نبی کے بارے اور سن کر مانتے ہیں، لیکن جو ربط صحابہ کو نبی علیہ السلام سے نصیب ہوا اس کی اپنی ایک الگ کیفیت ہے، وہ کسی غیر صحابی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس طرح کا ربط نصیب نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ پیدا نہیں ہوتا جو برائی سے روک سکے۔ میں نے کہا ملک میں دیکھ لیں کتنے لوگ حاجی ہیں، کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، کتنے معتکف ہوں گے، لیکن کیا ملکی معاملات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ لوگ چوری سے رک جائیں گے، رشوت خوری سے رک جائیں گے، لوگ جھوٹ بولنے سے رک جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر آنے والے دل برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی عبادات بھی نہیں روک سکتے؟ 50 سالوں میں، گزشتہ 50 سالوں میں جتنے لوگ حج کی سعادت سے بہرور ہوئے ہیں، میرے خیال میں نصف سے زیادہ لوگ ملک میں حاجی ہوں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصف سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ برائی میں ملوث نہیں ہیں، یا وہ جھوٹ نہیں بولتے، یا وہ کم نہیں تولتے، یا وہ چوری نہیں کرتے؟ کیوں اصلاح نہیں ہوتی؟ حالانکہ عبادات اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا وہ تعلق ہمارے دل کا جو ذات نبوی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ سب کچھ شنید ہے، سن کر مانا ہوا ہے ہم نے، اس میں ہم پر کوئی کیفیت پیدا نہیں کی۔ ہم نے سنا، بزرگوں سے سنا، بڑوں سے سنا، علماء سے سنا، ہم نے مان لیا۔ اب اس کی حیثیت اتنی ہے کہ جہاں ہماری کوئی خواہش اس سے ٹکرائے نہیں تب تک ہم اسے مانتے رہیں گے، جب ہماری خواہش ٹکرائے گی تو ہم اپنی خواہش کو مانیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور وصال کے بعد صحابی بننا تو ختم ہو گیا۔ اب تو کوئی صحابی نہیں بن سکتا، تو ایمان کے یا یقین کے اس درجے کو کیسے پہنچے جو اسے گناہ سے روک دے؟ تو وہ کیفیات جو صحابہ کو نصیب ہوئی، صحابہ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی نصیب ہوئی، لیکن اس درجے کی نہیں کہ انہیں صحابی بنا دیتی، ہاں باقی امت میں ممتاز کر دیا اور انہیں تابعی بنا دیا۔ تابعین کی صحبت میں تبع تابعی بن گیا۔ تو یہ جو سلاسل تصوف ہے، یہ دراصل ان کیفیات کے امین ہیں۔ علماء ظواہر نے علمی خزانے آگے پہنچا ہے، اور صوفیاء نے وہ کیفیات آگے منتقل کی جو یقین کی زیادتی کے لیے چاہیے تھی۔ ایک بات یاد رہے کہ صوفی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، چونکہ خود اسے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صوفی یا خود عالم ہوتا ہے یا کسی نہ کسی اہل علم سے ایسا وابستہ ہوتا ہے کہ ہر کام اس کی راہ پر کرتا ہے۔ ہر صوفی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم صوفی نہیں ہوتا۔ علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے تصوف شرط نہیں ہے، تصوف سیکھنے کے لیے علم شرط ہے۔ ایک ثواب گناہ نیکی بدی میں تمیز نہیں رکھے گا تو کیسے تصوف حاصل کرے؟ پھر یہ کوئی ایجادی چیز نہیں ہے، وہ کیفیات ہیں جو نبی علیہ السلام سے صحابہ کو نصیب ہیں،
اور اس کا یہ مصرف نہیں ہے کہ انہیں وہ کیفیت نصیب ہوئی تو انہیں کشف ہو گیا اور انہوں نے لوگوں کو عجیب و غریب حقائق بتائی. اس کی ضرورت نہیں ہے. کشف کیا ہے؟ ایک اضافی چیز ہے. کشف ضروریات میں سے نہیں ہے اور نہ مقاصد میں سے ہے. ایک اضافی چیز ہے جو اللہ اللہ کرنے سے جب قلب لطیف ہو جاتا ہے تو ایک حد تک اپنے اپنے مزاج کے مطابق سب کو نصیب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کشف نہ ہو اور وہ یقین نصیب ہو تو یہ مقصد ہے. کشف کا ہونا نہ ہونا اس طرح سے ہے کہ اہل علم کی رائے جو اس فن کے لوگ ہیں جو فن تصوف میں ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں ان کا ارشاد ہے کہ اس سے تو بہلایا جاتا ہے لوگوں کو. تلعب بہا اطفال الطریقہ، تصوف کے سیکھنے والے بچوں کو کھلونے کے طور پر کشف دیا جاتا ہے. تلعب بہا اطفال الطریقہ، طریقت کے بچوں کو اس سے کھلایا جاتا ہے. یعنی اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ لوگوں کے مزاج کمزور ہوتے ہیں، مجاہدہ نہیں کر سکتے، اس پہ استقامت نہیں کرتے، ذکر کرنا انہیں مشکل لگتا ہے، تو اللہ کریم انہیں قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مشاہدات دے دیتے ہیں کہ چلو اس کے سہارے سے یہ لگے رہیں گے، ورنہ کشف کمالات میں سے نہیں ہے. اور نہ کشف اس مقصد کے لیے ہے کہ کوئی یہ کہے جی آنکھیں بند کر کے بیٹھ اور بتاؤ مجھے اس تجارت میں نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا، جی بتاؤ میری اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ سب فضولیات ہیں. اسلام بڑا سیدھا سیدھا دین ہے. اللہ کے قادر مطلق ہونے پہ یقین کے ساتھ دنیوی اسباب کو جائز حد کے اندر اختیار کرنے کا حکم ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ اس کے ہاتھ. آدمی نتائج کا مکلف نہیں ہے کہ وہ نتیجے پیدا کرے. آدمی اپنے خلوص کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کا مکلف ہے. ان پہ کیا نتائج پیدا ہوں گے وہ قادر مطلق کی مرضی. کہ ہمیں گناہ سے برائی سے روک سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیفیات حاصل کی جائیں جو نبی علیہ السلام سے تقسیم. کیونکہ نبی صرف علم نہیں دیتا، علم کے ساتھ برکات بھی دیتا ہے، کیفیات بھی عطا کرتا ہے. اور تصوف کا حاصل سارا یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ پختہ یقین نصیب ہو، حشر نشر پر اعتماد میں قوت ہو، اتنی کم از کم اتنی قوت ہو کہ ہمیں برائی سے روک دے اور رضائے الہی کو مقصد حیات بنا دے. مراقبات مقامات ان میں کمی زیادتی ایک طریقہ ہے، لیکن اعلی سے اعلی مقامات کا حاصل پختہ تر یقین ہے. جتنے کسی کے منازل بلند ہوں اتنا اس کا یقین پختہ تر ہونا چاہیے. اور یقین کی پختگی کردار سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے کردار میں وہ مثبت تبدیلیاں آتی جائیں، اس کا عمل اتباع نبوت میں ڈھلتا چلا جائے، اس کی آرزو اللہ کی رضا ہو، اس کی خواہش وصال الہی اور وصال نبوی ہو، اور وہ آخرت کی عزت اور میدان حشر کی آبرو کا طالب ہو. دنیا بہت خوبصورت چیز ہے، دنیا کا اقتدار بہت خوبصورت چیز ہے، دنیا کی دولت بہت خوبصورت چیز ہے، اور ہم محتاج ہیں کھانے پینے کے بھی، آرام کے بھی، علاج معالجے کے بھی. ان ساری احتیاجات کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اگر اللہ یہ جرت دے دے کہ دنیا کا نقصان برداشت کر لے لیکن آخرت کا برداشت نہ کرے، دنیا کا دکھ سہ لے
لیکن آخرت کے دکھ سے بچنے کی کوشش کرے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا مجاہدہ، ہماری محنت، ہمارے مراقبات اپنا اثر پیدا کر رہے ہیں. اور یقیناً ذکر الہی، اللہ کا نام جو ہے، اس میں برکت یہ ہے، یہ واحد عمل ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے خلوص نیت شرط ہے، لیکن ذکر الہی ایسا ہے کہ کوئی بہانے سے بھی کرنا شروع کر دے، چھوڑے نہیں، کرتا رہے تو خلوص پیدا ہو جاتا. اللہ کے نام کی برکت یہ ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے بھی کرنا شروع کر دے، کرتا رہے تو اس میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے. اس کے نیچے اس مثال میں وہ لکھتے ہیں جیسے صابن کہ بے دھیانی سے بھی لگاتے رہو تو میل تو کاٹے گا. آپ احتیاط سے لگائیں، تھوڑا لگائیں گے زیادہ میل کٹ جائے گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے لگا رہے ہیں اور بے احتیاطی سے لگا رہے ہیں تو زیادہ خرچ ہو جائے گا، لیکن میل تو پھر بھی کاٹے گا، وقت زیادہ لگ جائے گا، یہ صابن زیادہ لگ جائے گا. تو فرماتے ہیں اللہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی کرنا شروع کر دے تو اللہ اسے خلوص عطا کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے خلوص پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے دل کی صفائی اور دل میں لطافت آنا شروع ہوتی ہے. اور اگر خلوص نیت سے ہی کیا جائے، دنیاوی امور جتنے بھی ہیں ان کے لیے دنیاوی ذرائع شرط ہیں. اپنے طور پر ان کے بہتر نتائج کی توقع تب کی جا سکتی ہے جب ان کے لیے جو ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بہتر سلیکٹ کی جائے. اور دنیا کے کاموں کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک عام آدمی نفع کما سکتا ہے تو ایک صوفی یا ولی اللہ زیادہ کمائی. تو عموماً ہم نے دیکھا ہے اللہ کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ بدکاروں کی نسبت نالائق ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی توجہ اس طرف زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس طرف توجہ کم ہوگی اس طرف کمزوریاں ہوں گی. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دو میں سے ایک طرف نقصان ہوتا رہتا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں. پوری توجہ دنیا پہ ہوگی، آخرت میں نقصان ہوگا. پوری توجہ آخرت پہ ہو جائے گی، دنیاوی نقصان برداشت کرنا پڑیں گے. تو اس میں توازن اور اعتدال رکھنا یہ خدا داد صلاحیت ہے اور بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. لیکن اس مقصد کو پیش نظر رکھیے کہ یہ اعتکاف، اس کی عبادتیں، یہ اذکار، یہ مراقبے، یہ تلاوت، یہ محنت، یہ مجاہدہ، سب کا حاصل وہ یقین ہے، وہ اعتماد ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سترجہ صفات پہ حاصل ہو. دنیا و آخرت کی کامیابی اس بات پر ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتماد ہے. کہنے کو ہر مسلمان کہتا ہے، لیکن پتہ میدان عمل میں جب ہم عمل کرتے ہیں، جب ہم لین دین کرتے ہیں، جب ہم کاروبار کرتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا اعتماد کر رہے ہیں. میں نے آج کے اخبار بہت سے دیکھے، میں سرسری نظر سے دیکھتا ہوں اخبارات، تو مجھے آج کے اخبارات میں ایک خبر ہی نظر آئی جس پہ میری نگاہ رکی. ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم قدم بقدم مغرب کے پیچھے چلتے ہیں. نام بھی مغرب والوں نے بدل دیا، ہم بھی بدل دیتے ہیں. میں ایک دن اسلام آباد تھا تو ایک مولانا دعا مانگ رہے تھے، عربی میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ بوزنیا میں مسلمانوں کی، اللہ منصر المسلمین فی البوزنیا، حالانکہ وہ ملک بوسینا ہے، اسلامی ملک ہے، بوسینا اس کا نام ہے. انگریزوں نے اپنے اس تلفظ سے بوسینا کو بکار کر بوزنیا کر دیا. تو مولانا دعا عربی میں مانگ رہے تھے، ممبر پر بیٹھے، لیکن اسے بوزنی کہے جا رہے تھے عربی میں بھی، حالانکہ وہ بوسینا لفظ ہے. اسی طرح ایک ریاست تھی اسلامی شیشان، جسے وہ چچنیاں لکھتے پڑھتے ہیں انگریزی میں.
چچنیا اس کا اصل تلفظ نہیں ہے، اصل تلفظ شیشان ہے. اسلامی ریاست تھی کسی زمانے میں. کہ ہم کتنا اعتماد کر رہے ہیں. میں نے آج کے اخبار بہت سے دیکھے، میں سرسری نظر سے دیکھتا ہوں اخبارات، تو مجھے آج کے اخبارات میں ایک خبر ہی نظر آئی جس پہ میری نگاہ رکی. ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم قدم بقدم مغرب کے پیچھے چلتے ہیں. نام بھی مغرب والوں نے بدل دیا، ہم بھی بدل دیتے ہیں. میں ایک دن اسلام آباد تھا تو ایک مولانا دعا مانگ رہے تھے، عربی میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ بوزنیا میں مسلمانوں کی اللہ منصر المسلمین فی البوزنیا، حالانکہ وہ ملک بوسینا ہے، اسلامی ملک ہے، بوسینا اس کا نام ہے. انگریزوں نے اپنے اس تلفظ سے بوسینا کو بکار کر بوزنیا کر دیا. تو مولانا دعا عربی میں مانگ رہے تھے، ممبر پر بیٹھے، لیکن اسے بوزنی کہے جا رہے تھے عربی میں بھی، حالانکہ وہ بوسینا لفظ ہے. اسی طرح ایک ریاست تھی اسلامی شیشان، جسے وہ چچنیا لکھتے پڑھتے ہیں انگریزی میں. چچنیا اس کا اصل تلفظ نہیں ہے، اصل تلفظ شیشان ہے. اسلامی ریاست تھی کسی زمانے میں، پھر روس نے ہڑپ کر لی. پھر وہاں سے نکلے تو اب تک ان میں جنگ ہوتی رہی. تو آج کی بہت خوبصورت خبر یہ تھی کہ اہل شیشان نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کا دستور قرآن حکیم. حالانکہ وہ حالت جنگ میں ہے اور ابھی ان پر وہ قتل و غارت گری مسلط ہے، لیکن انہوں نے آج کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا دستور قرآن مجید ہے. سرکاری طور پر ملک کا قانون جو ہوگا اس کی اساس قرآن ہوگی اور قرآن و سنت کے مطابق نیا آئین ترتیب دیا جائے گا. اللہ کرے یہ سعادت پاکستان کو بھی نصیب. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا لا تقبلنا برحمتک.